الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد الحمد لله لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دين محمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دين محمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دين محمد النبي. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله والملائكة وتوبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر وتوبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر وتوبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام اتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي متنك بشر الظالمين. يا قوي متنك بشر الظالمين. يا قوي متنك بشر الظالمين. أصلح الله مسلم صرف الله شر المؤذين. أصلح الله مسلم صرف الله شر المؤذين. أصلح الله مسلم صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا علم يا قادر يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا علم يا قادر يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا علم يا قادر يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج يا كشف يا عمل يا عبد يغفر ويرحم. يا فارج يا كشف يا عمل يا عبد يغفر ويرحم. يا فارج يا كشف يا عمل يا عبد يغفر ويرحم. استغفر الله رب البرية استغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطاهرين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إلى روح سيدنا وحبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر محمد بن عيسى وأوصل وفرهم أن الله يعلي درجات في الجنة ويكسر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينبعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الظالمين. الفاتحة إلى سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد علي بعلي وأسر مفراهم وجميع ساداتنا آل أبي علي وأسر مفراهم أن الله يولي الرجال بالجنة ويكسر مثوباتهم ويضاعف حسنهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفيات أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها أنه يعيد درجات من الجنة وكسر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينبعنا بهم ويدعو علينا من بركات وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. الفاتحة إلى سيدنا الصاحب الرتب قطب الأرشاد والغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحدد وأصول وفرهم أن الله يعلي درجات في الجنة ويكسر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نسأل المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. الفاتحة على أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدنا وشيخنا بالدين وذي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله وأجمعين إلى أرواحهم من أموات المسلمين أحيائهم إلى يوم الدين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمتعديين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزير أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوءا على ما يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو عرض عنا بخير ولطف وعافية إلى خاطر النبي
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر ولا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. والحمد لله رب العالمين. صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. النية القبل وتمام كل سلم معمول بالله حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين ووالدينا على مشايخنا المعلمين على الحقوق علينا على جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لروح قطب العلماء بحمد محمد بن محمد الغزالي قطب المقام عبد القادر الجيلاني قطب الأحوال سبياجة البستامي محمد بن عبد الكريم وسلمان المدني خليفة شيخنا وجدنا ومولانا محمد أرشد bin Abdullah Kalam Bayana Al-Banjari Syekh Abdul Somad Al-Falimbani Syekh Abdul Rahman Alam Syekh Abdul Hab Al-Bugis Muhammad bin Idris Al-Banjari Syekh Abdul Hamid Abulong Al-Banjari Syekh Muhammad Kasful Anwar Syekh Abdul Rahman Siddiq Syekh Zainal Almi Syekh Anang Sering Arif Seman Mulia Syekh Muhammad Sena Abdan Bangi Al-Banjari Al-Alimul Al-Alimah Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa Sulaiman Furuhim Hajami Asal Salatihim Al-Akhijina Muntasibina Anna Allah Yatagasahum Birrahmah Wal-Maghfirah Wa Yumidu Alayni Min Barakatihim Wa Nuarihim Wa Ulumihim Wa Nafahatim Fid Din Abdunil Akhirah Wa Likulli Niyatin Sulihatin Hadratin Nabi Bishirin Nabi Wa Bishiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ya rabbi ya nasna waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala man ruhuhu mihrabul arwah wal malaikatu wal kaun. Allahumma salli ala man huwa imamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala man huwa ahlul jannah min ibadihil mu'minin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa waffiqna ala siratikal mustaqim. Wa 'afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna ashaddan nasi adzaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu ilmuh. Bahwasanya yang terlebih sangat manusia terkena azab pada hari kiamat yaitu orang yang alim yang tiada memberi manfaat akan dia ilmunya, yakni tiada mengamalkan akan ilmunya atau kada mengajarkan akan ilmunya. Jadi orang nang kada mengajarkan atau orang nang kada mengamalkan ilmu itu terdahulu disiksa oleh Allah Ta'ala daripada orang yang menyembah berhala atau bersangatan siksa pada hari kiamat.
Dan lagi kata Ibnu Ruslan qadasallahu sirrah, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'ajjabun min qabli abidil wathan. Maka orang yang alim yang tiada mengamalkan ia dengan ilmunya diajab ia dahulu daripada kafir yang menyembah berhala. Karena bahwasanya ilmu itu jalan yang menyampaikan kepada amal, dan tiada sah amal melainkan dengan ilmu. Dan ilmu itu ada dua, ada ilmu jahir dan ada ilmu batin. Ilmu jahir mensahkan ibadah zahir, ilmu batin mensahkan ibadah batin. Apabila ilmu zahir aja ada berisi nang sah jahir aja, nang batin belum sah. Bilanya berisi ilmu batin aja, ilmu jahir kada berisi, berarti orang tuh kada beribadah. Jadi dua macam itu kada boleh kada ada di dalam diri kita. Jahirnya ada, batinnya ada, karena nang disahkan itu pun dua macam. Yang pertama, sah diri kita sebagai hamba Allah beribadah secara zahir, beribadah secara jahir sebagai hamba Allah. Yang kedua, sah secara batin beribadah sebagai hamba Allah. Nah, dan tiada memberi faedah ilmu itu melainkan dengan amal. Seperti setengah daripada ulama berkata, al-ilmu bi ghairin amalin zambun kabir, wal amalu bi ghairin ilmin dalalun syadid, wal ilmu ma'al amali nurun ala nurin, fatuba lil ladzina ala hadain. Ini ada malam Ahad tadi ulun membaca Darun Nafis. Ini dalil ini ada juga di dalam kitab Darun Nafis. Pas benar bacaannya kayak ini. Bermula ilmu dengan tiada amal. Ada ilmunya tapi kada beramal, maka itu dosa besar. Ilmu ada, beramal kada, dosa besar. Amun nang itu guru aja baik kada berilmu, kada berdosa. Mun orang kada berilmu, inya kada berdosa lagi, tapi wujudnya itu nang dosa. Nah, pilih pian beilmu kalau hakon kada beilmu, hakon beilmu, hakon beilmu tapi ma'amal kan. Nah, dan bermula amal dengan tiada ilmu itu sesat yang amat sangat. Nah, sesat yang amat sangat dalalun syadid. Beramal tapi kada ada ilmunya, sembahyang kada berilmu, puasa kada berilmu, berzikir kada berilmu. Berzikir tu paai di dalam kitab Ad-Darun Nafis dijelaskan, atau di dalam kitab Hidayatus Salikin juga ada. Berzikir itu ma'andak 4 kaifiat. Jadi kita nih bujur sudah ucapannya la ilaha illallah. Tapi di dalam beberapa pendapat ulama sufi, berzikir itu la ilaha illa Allah. La itu nafi, ilaha itu munafi, illa itu isbat, Allah itu musabbat. Jadi kedudukan orang berzikir itu nah kayak ini. La ilaha illallah. Allahnya itu menumbuk hati. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahnya itu ke sebelah kiri, tumbukannya ke hati, pahabisannya dah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La
ilaha illallah. Tengah kanan tengah kiri, tengah kanan tengah kiri. La ilaha illallah. Tengah kanan tengah kiri. Itu ujar siapa? Ujar Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Nah. La ilaha illa Allah. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahnya ini ka i'tikadnya ka hati. Nah itu zikir kaifiyat sufi. Orang nang bajikir di makam sufi. Jadi beilmu beramal apa aja mun kadada ilmu mardudatun la tuqbal, seluruh amalnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal apa aja itu ditolak oleh Allah taala. Sembahyang sudah, puasa rajin, bejakat saben tahun, tulak haji saben tahun, tapi ilmunya kadada sembahyangnya mardudatun la tuqbal. Puasanya mardudatun la tuqbal. Hajinya mardudatun la tuqbal, zakatnya mardudatun la tuqbal. Kalau sudah mardudatun la tuqbal, sama orang nang kada beilmu itu walau inya beribadah hukumnya sama lawan kada menggawi. Hukumnya tuh sama lawan kada menggawi. Seumuran matan akhil balik misalnya sembahyang kada tuh diurang, belajar kada hakon, sudah juga melihat aja kada hakon membujurakan, maka orang nang kajana itu sembahyangnya sama lawan kada sembahyang, hajinya sama lawan kada bahaji, puasanya sama lawan kada puasa. Jadi kada kawa main-main beribadah menghadapi Allah Ta'ala. Kita menghadap pejabat haja baju nang bagus, baharum haruman, tata krama dijaga, nang asalnya lantih ranai, nang asalnya parangutan panguruhingan, betamulon pejabat aja tuh. Apalagi betamulon Allah Ta'ala harus diatur sedemikian rupa zahir wal batin betata lawan Allah Ta'ala. Apapun itu bentuk ibadah kita. Dan berbuat amal serta dengan ilmu itu bercahaya atas dua pekerjaan ini, yakni ilmu, yakni ilmu dengan amal. Maka ilmu itu jalan yang mengetahui kaifiat beramal, dan amal itu jalan yang menyampaikan kepada amal laduni. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan takut olehmu akan Allah Ta'ala, yakni kerjakanlah olehmu suruhnya dan jauhi oleh kamu akan tegahnya. Niscaya menganugerahi Allah Ta'ala akan kamu ilmu laduni, yaitu ilmu yang menganugerahi Allah Ta'ala pada sir hati hambanya yang takut akan Allah Ta'ala dengan tiada belajar dan bertanya kepada makhluk. Tapi ada modal syaratnya, Pak. Bila kada ada modal di dalam diri kita ini, ilmu laduni itu kada datang. Bila kada ada modal, undebuhannya kada belajaran gin. Inya kena amun Allah Ta'ala hendak bisa aja ma'alimakan aku. Nah itu kada ada modal. Orang hendak menjabak burung itu papikatnya burung juga. Orang maunjun itu amun hendak dapat harwan ada umpannya, dapat papuyu ada umpannya. Ya kalau mun maunjun kada beumpan itu ngarannya pandusta. Jadi mun hendak dapat burung buat di dalam karanjang nang itu burung juga nang baku ciak mengiau burung nang lain. Mun hendak dapat ilmu nang langsung dari Allah, ada berdahulu ilmu di dalam diri barakat manuntut. Nah itu nang mangariau ilmu laduni. Inya orang mengaji nih Pak, kada semuanyaan kawa guru tu menambusakan, kada kawa semuaan guru itu
memadahkan, ada aja bata tinggalan. Kenapa? Karena ilmu itu kita tuntut matan balik sampai mati. Ilmu tuh kada mau habis. Jadi kadada di dalam diri manusia tuh cukup lawan ilmu. Kadada. Semuaan itu kekurangan tarus. Jadi manusia ini ilmunya nang kada belajar dua guru tuh timbul gara-gara ilmu nang ada di dalam dirinya. Ini ulun menyampaikan nang mana ulun kawa sampaikan. Tapi kina di otak pian tuh, di hati pian tuh kina tumbuh. Nang kada pernah ulun sampaikan ada tumbuh di hati pian. Nang kada pernah ulun sampaikan ada tumbuh di otak pian. Itu ngarannya laduni. Kalau pangladuni itu ialah nang bulang ganal. Itu biar kada bi ilmu gini mun hendak bebulang. Pasang baju gamis, asang bulang 8 meter. Lilit di kepala. Bupian rami bener orang mencium tangan. Tasa sipak watun. Jadi kulihan laduni gara-gara papikat di dalam diri. Nah. Kita sembahyang secara syariat sudah mulai niat sampai salam. Niat sampai salam. Tertib ujungnya tuntung. Sembahyang batin kita pangcamapa. Sembahyang batin kita itu pae berduduk di dalam beberapa hal. Di antara orang nang dicatat oleh Allah sembahyang ialah orang nang duduk di majelis ilmu. Itu adalah salah satu sembahyang nang bangaran sembahyang tarekat. Jadi orang nang duduk di majelis ilmu kada usah ngetik tasbih. Haratan guru ceramah kada usah pian ngetik tasbih. Su'ul adab. Kada boleh mengetik tasbih haratan taklim. Tapi ulun guru menyelam sambil minum air. Dengar ceramah sambil beramal kada boleh. Itu sepakat para ulama ahli sufi mendengar orang ceramah kada boleh ngetek tasbih. Bu, nang ada ngetek tasbih lapas. Adakah? Ancep membuat kertas. Kenapa? Karena kita duduk di majelis ilmu ini hukumnya sembahyang tarekat. Orang sembahyang jangan bertasbih. Jadi sembahyang tarekat itu duduk di majelis ilmu. Atau sembahyang tarekat itu berduduk beristilah batarekat sakakali. Amalan itu pun duduknya di sembahyang tarekat. Ada nang ma'amalakan tarekat as-samaniyah dari Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Ada nang ma'amalakan tarekat as-sajaliyah daripada Syekh Abu Hasan As-Sajili. Ada nang ma'amalakan tarekat An-Naqsabandi daripada Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Ada nang ma'amalkan tarekat Qadiriyah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada juga nang ma'amalkan tarekat Junaidiyah daripada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Macam-macam tarekat. Ulun guruai kadada lagi beisi tarekat nah betarekat. Cari guru nang meijajahakan tarekat. Karena tarekat itu salah satu cara dan jalan menyempurnakan syariat.
Yang ketiga, sembahyang orang itu sembahyang hakikat. Sembahyang hakikat itu Pak sembahyang apabila hati kita ini tasampuk lawan Allah, itu ngarannya sembahyang. Bila tasampuk lawan Allah, melihat apa taka Allah, itu sembahyang hakikat ngarannya. Bila banyak tasampuknya, banyak sembahyang hakikatnya. Dan sembahyang hakikat ini kada waktu wayah kabila aja kawa. Bahkan sembahyang hakikat di dalam WC aja boleh. Kada kayak sembahyang syariat. Sembahyang hakikat dalam WC aja boleh. Babila waktu sampuk hatinya lawan Allah, tahobong hatinya lawan Allah, itu adalah hakikat di dalam sembahyang. Adapun sembahyang ma'rifat, itu sembahyang ma'rifat berkedudukan inya dirasa. Selama insan manusia itu hidup ada mengandung rasa, ia tidak putus salat kepada Tuhannya. Ulun gurui mah ambil nang pahabisan aja sembahyangnya. Kawakah diambil sabuting sembahyang syariat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ditinggal, hendak sembahyang hakikat aja kada kawa. Sembahyang syariat di dalam Al-Quran perintahnya, aqimus shalah. Sembahyang tarekat itu di dalam Al-Quran perintahnya apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli, talabul ilmi minal mahdi ilal, itu perintah salat tarekat di dalam hadis. Sembahyang hakikat bemusahadah, selalu menghubungkan diri lawan Allah, baik di dalam kejadian apapun itu. Sembahyang ma'rifat kada terhapus salatnya kalau inya masih ada rasa di dalam batang tubuhnya. Jadi syariat ta'aluk ka batang tubuh, tarekat ta'aluk ka napas, fa'ilnya nuntut ilmu, beramal dan sebagainya. Hakikat ta'aluknya ruh dan hati, ma'rifat ta'aluknya ka rasa. Ulun ulangi, syariat sembahyang kita berkedudukan di batang tubuh saikungan. Tarekat itu kedudukannya di napas dan di nyawa. Hakikat itu kedudukannya di hati dan di mana? Di ruh, hati dan ruh. Makrifat itu kedudukannya di rasa. Sekali lagi, kena kada hafal. Syariat berkedudukan di batang tubuh saikungan. Apabila orang hakikat bergerak tubuhnya, maka itu adalah salat. Itu adalah sembahyang. Nah, ta'aluk ke tubuh syariat. Tarekat ta'aluk kepada napas dan nyawa. Hakikatnya ta'aluk kepada ruh dan hati. Ma'rifatnya ta'aluk kepada rasa. Nih ilmu ngarannya ilmu batin. Syariatnya sudah pas mulai niat sampai salam. Hakikatnya pulang diandak, batinnya diandak. Cam itu sekalinya orang sembahyang pada batin. Adakah kita berisi napas? Ada. Berarti kedudukan sembahyang tarekat kita kada beampihan mun kada mati. Adakah kita berisi nyawa? Ada. Berarti sembahyang tarekat kita kada beampihan inya mun kada ampih bedetak. Mana ngaran nyawa? Jet jut jet jut jet jut jet jut jet jut. Itu puji rahasia Allah memuji dirinya. Nang baja rujut urat nadi itu nyawa ngarannya. Detak jantung itu nyawa ngarannya.
Jadi napas nang keluar, mbah itu pulang nyawa nang bapungsi jarujut kadudukan tarekat. Karena napas keluar masuk ini puji, hukumnya sholat tarekat. Urat nadi nang dakduk itu pun puji, kedudukan sholat tarekat. Adapun kedudukan sholat hakikat, hati lawan roh. Hati lawan roh. Roh itu muhit kasaikungan tubuh. Lalu roh dan batang tubuh jadi satu, ta'aluk. Syariat lawan hakikat jadi satu, lalu sembahyangnya jahiru wal batin. Hatinya hatinya maandak niat. Sengaja aku sembahyang fardu Isya 4 rakaat wajib atasku karena Allah Ta'ala. Ujar muntung usalli fardal isya'i 4 rakaatin. Hatinya berucap niat, muntungnya melafazkan niat. Itu ngarannya jahiru wal batin. Bila kada bisa manta'alokakan bahwa ruhlah nang bergerak, tubuhlah nang maumpati, maka sembahyangnya itu syariat malulu ngarannya. Tapi tahu inya tekadnya, ruhlah nang berfungsi, tubuh hanya maumpati, lalu batin sembahyang jahir nampak menampayakan sembahyang batin. Bolehlah guru ulun sembahyang sudah jadi imam, misal Ustadz Norman sudah sembahyang. Sekalinya datang orang tadudi sembahyang kahpian sudah ulun hendak berimaman tapi ulun jadi imam kada bisa. Ini kami bata tiga kada bisa jadi imam, jadi makmum bisa imam yakanlah. Padahal sudah sembahyang. Bolehkah jadi imam bahasa? Boleh. Jadi sudah sembahyang juhur, ada nang naik hendak bajuhur minta imam miakan, itu boleh. Di mana guru dalilnya? Dalam kitab Imam Syafi'i. Nukar sorang baca sorang. Guru ulun ancap-ancap baudu guru limbah itu naik ke masjid ada orang sembahyang sorangan lalu ulun gawil 4 ulun bajuhur sakalinya guru orang sunat tahiyat masjid sahkah sah nang sunat sah sunatnya nang wajib sah wajibnya. Jadi imam sembahyang sunat makmum sembahyang wajib sah mohon. Di mana guru kitabnya minyak dari kitab Tarus percaya Jepang. Bolehlah sembahyang sunat ma'imami sembahyang wajib boleh asal kada bakatahuan. Nang kada boleh itu tahu ini unda sunat nang 4 kanyawa 4 ya nah ini makam tahu sudah kawan pada sembahyang hajat hakon 4 pemaghrib boleh asal kada bakatahuan sah nang sunat jadi imam nang makmum nang wajib sah. Itu pikih aja nih tak. Orang hakikat kada sah amun kada be imam Rasulullah. Be imam Utstorman sah. Nang sah tu syariatnya pada hakikat ruh nang sembahyang ruh ini beimam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batang tubuh beimam kepada sama-sama insan manusia. Sekarang nang jimoka nang itu Ba'asma Muhammad kada. Ba'asma Muhammad. Berarti tahu kita nang di muka itu Ba'asma Muhammad. Mim ha mim dalnya batok
di dirinya seikungan, berarti kita karena tahu di muka kita ini adalah Muhammad asma'nya sembahyang kita sama lawan beimaman Muhammad. Mun kada tahu pangguru, makanya ngaji tadi supaya tahu leh. Nang mensahakan batang tubuh beribadah adalah ruh. Nang mensahakan makmum beribadah adalah imam. Imam nang mensahakannya siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dihampir akan paham mereka. Mananya tadi? Hilang pun ulun nah. 70 kah? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man amila bima alima warasahullahu ilmu ma lam ya'lam." Barang siapa mengamalkan ia dengan ilmunya, niscaya mampusaka akan maanugerahkan Allah Ta'ala akan dia dengan ilmu yang tiada mengetahui ia, yakni ilmu laduni. Maka ilmu itu yang menyampaikan kepada makrifat Allah Ta'ala. Karena bahwasanya makrifat itu tiada hasil ia melainkan dengan ilmu laduni. Maka makrifat Allah Ta'ala itu mengenalkan dia akan dirinya kepada hambanya dengan sekira-kira yang dianugerahkan Allah Ta'ala bagi mereka itu daripada ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itu ilmu nang kada dicatat di dalam kitab, kada tercatat di dalam hadis, kada tercatat dalam Al-Quran. Itu ilmu laduni. Orang sembahyang itu secara syariat, sesungguhnya kedudukan orang sembahyang secara syariat itu ialah sembahyang di kedudukan fa'il, af'alullah. Jadi syariat itu sembahyang kita itu menjahirakan kemuliaan perbuatan Allah. Sembahyang tarekat itu bang, itu sembahyang tarekat menjahirakan asmaullah. Sembahyang hakikat bang, sembahyang hakikat itu menjahirakan sifatullah. Sembahyang makrifat bang, sembahyang makrifat itu menampaikan zatullah, diri Allah. Makanya kalimatnya itu alif lam lam ha. Ha itu berkedudukan di syariat. Jadi ha itu pahabisan bayi andaknya. Lam akhir itu berkedudukan di asma. Lam awal berkedudukan di af'al. Di sifat. Alif berkedudukan di zat wajibal wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu alif itu man arafa nafsahu faqat arafa rabbahu, kedudukannya makrifat. Lam awal kedudukannya hakikat. Lam akhir kedudukannya tarekat. Ha kedudukannya syariat. Lalu Allah itu menjadi 4 syariat, tarekat, hakikat, makrifat, ba'asma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariatullah, tarikatullah, hakikatullah, ma'rifatullah. Ampun Allah berataan, kada ampun hamba. Gugur syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat kepada asma Muhammad. Kepada asma Muhammad. Maka mim ha mim dal itulah kejahiran daripada syariat, tarikat, hakikat,
Ma'rifat. Jahir 4 tingkatan amaliyah itu, jahir 4 tingkatan ibadah itu, jahir sampai kesempurnaannya di dalam satu asma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul wujud asbabi kulli maujud. Di situ kesempurnaan amaliyah kita bandak. Allah ampunnya, Muhammad nang menyatakannya, kita nang menjahirakannya. Oke. Ini kita kau yang nyaring bayi batukan. Samingguan sudah batukan nah, amatan garing semalam. Ingat aja kah nang ulun pandirakan to, ingat aja kah? Alhamdulillah handahan. Syahdan barang siapa mengenal Allah Ta'ala niscaya mengenal ia akan dirinya. Dirinya nang mana? Allah Ta'ala nang mana? Dan barang siapa mengenal akan dirinya niscaya mengenal ia akan Tuhannya. Dan barang siapa mengenal Tuhannya niscaya jahil akan dirinya. No. Bila mengenal akan Tuhannya niscaya jahil akan dirinya. Barang siapa mengenal dirinya, apa sebenar-benar diri insan? Sebenar-benar diri insan itu pada zahirnya adalah tanah. Sebenar-benarnya tanah itu adalah banyu. Sebenar-benarnya banyu itu adalah angin. Sebenar-benarnya angin itu adalah api. Sebenar-benarnya api itu adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nur itu adalah asma daripada zatnya Allah Ta'ala. Nah. Adapun sebenar-benar diri pada batin nang bangaran roh. Roh itu titisan daripada nur baginda Nabi Muhammad SAW. Atau di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, roh kita ini titisan daripada peluh rohnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi roh Nabi itu tahambur pacah jadi roh-roh kita. Jadi sumbernya adalah Ahmad Rasulullah pada roh, Muhammad Rasulullah pada tubuh. Ulangkah? Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasul, Ahmad Rasulullah nang menjadikan segala ruh, Muhammad Rasulullah nang menjadikan segala tubuh. Nah. Apa sebenar-benarnya diri? Nang zahir Muhammad disambat orang nur, nang batin Ahmad disambat orang nur juga. Nur nang zahir lawan nur nang batin dijadikan jadi satu, lalu disambat Nur Muhammad. Limbah jadi Nur Muhammad jadi pulang lalu disambat insan. Insan nang itu pulang lalu ditasmiyahi lalu disambat Muhammad Ilham, Nurman Syah Ali. Siapa sini? Nah ya toh. Maka apapun asma yang ada di diri kita itu adalah asma daripada nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu asma daripada nurnya Rasulullah. Karena apa? Karena diri kita ini adalah nur Rasulullah. Jadi ngaran kita tuh ngarannya nur Rasulullah. Nah, itu asal kajian apa? Itu adalah sebenar-benar diri kita. Nah, amanan yang sebenar-benar Allah, nang sebenar-benar diri Allah nang mana guru? Adapun nang sebenar-benar diri Allah Subhanahu wa taala
Nda ngaraja kalau misal itu orang mengaji itu pian datang bakandaraan bemodal minyak, berjalan betis bemodal sandal. Ya kalau kada mau pang nang santai-santai dapat juga, nang mujahadah dong. Ya kalau nang uyuh dulu lah diutamakan, namun nang kada uyuh tuh kayaknya besa. Lewa kayaknya tuh aja, malah benar. Ada memadahkan, buyuran kita. Nah. Tahu sudah man arafa nafsahu pakat arafa rabbahu, jawabannya sudah kalau tadi. Oke? Oke. Tapi guru bila bulik nikah diingat pulang pian. Ya nangka itu sudah nangaran jabuk utak. Jabuk. Bebaya diandaki ilmu rupoi otak. Hah? Nah kayak tatian nang sudah umur 2-30 tahun dijajak tabarusuk nang menjajak. Sabar ya. Asal hakun aja ta. Inya orang mengaji ilmu ini Pak menempel tuh nang kayak perangko lawan amplok. Apabilanya lemnya nang kada kuat. Iya nang perangko tuh takupak. Bilanya lemnya tuh pian kuat Pak amploknya nang takuyak. Ya Allah, nah ini tak. Dan barang siapa mengenal lawan dirinya, imbih itu mengenal lawan Tuhannya, maka jadilah dirinya itu jahil. Jahil itu bahasa Arab, bahasa kita apa? Nah itu bahasa kita behobo engongo kada pintar. Nah itu bahasa kita. Tapi bahasa Arab jahil. Nah bila sudah ma'rifat lawan diri, ma'rifat lawan Allah. Sebutin lagi, jangan ada di dalam hati kita ini berisi rasa paham, berisi rasa pana, berisi rasa sampurna, berisi rasa iya, itu lain, itu tipu daya hijab untuk kesempurnaan diri. Nah, bila ada rasa ancam itu rasa tipu daya. Paham benar sudah unda aja, walau kada dijelaskan. Unda aja melihat guru tuh beungap gin tahu napa nang sin ucapakan, mana kasap benar manusia nih ta. Guru toh datang ke warung, kebetulan nang bawa warung nang ini anak buah di majelis. Belum lagi guru tuh berucap sudah keluar banyu susu. Hebat banget murid tuh. Tahu kehendak guru pada susu. Kenapa jadi kasap? Ulun tahu aja pian katuju minum susu. Oh, nah, jadi makrifat itu sekalinya nang ianya tahu tuh kan makrifat, tahu sudah nang kayak ini posisinya, nang kayak ini kejadiannya, nang kayak ini terjadinya. Tahu makrifatnya mana emang gawi. Coba kada tahu. Sekali mau ulahkan guru 8 galesnya. Ini semuaan banyu ada. Banyu kopi, banyu susu, banyu teh, banyu satrup, limus, es jeruk. Kenapa? Aku kada tahu apa minum guru. Berarti belum makrifat. Guru tuh minum 2 aja. Bila kada kopi susu dicampur pang guru susu lawan kopi nyaman lagi. Nang moca itu menawari aja. Guru pian minum apa susu kah kopi kah? Pasar aja susu kopi. Susunya guru kalengnya aja lagi jada. Bah. Kita nih nang tuha nih nah. Nang kada tuha bener. Kakanak tuh Pak disurungi susu kada bebanyu kedokon nih nya.
Ada kita nih disuruh susu kok ada bebanyu. Ya Allah, berarti pintar kakanak pada nang tuha. Kakanaknya tahu pada kada bebanyu disuruh idahakon lagi. Nang tuhani tahu pada kada bebanyu tatap mencuncum. Iya ya. Ulun kada haji hasbiah. Kada ulun. Kada sekali. Dan sabda Nabi seperti sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'rafukum bi rabbih a'rafukum bi nafsihi wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah alamin. Ya na'budu ya nasta'in. Amin ya Allah ya Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allah sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma rzuqna fahman nabiyyina hamzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bin nuril iman wal islam wa ridal yaqin al istiqamah. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jisafa'ah wa ala alihi wa sahbihi jawi siyadah wa sayyidina Abil Abbas hadiri bal yabil malqan istiqamah سيدنا الغوث الأعظم عبد القادر الجيلاني الكرامة يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله صلوا عليك يا رسول الله لك الشفاعة ولنا أجمعين ربنا جميعا نسلم لا ريب فيه إن الله يخلف الميعاد اجمع بيننا وبين حبيبنا اجمع بيننا وبين حبيبنا اجمع بيننا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا والأخرى وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا يا الله من أهل العلم وأهل العبادة اللهم اجعلنا يا الله من أهل الخير من أهل السنة والجماعة اللهم اجعلنا يا الله من أهل الجنة مع رسول الله بركة رسول الله بشفاعة رسول الله برحمة الله تعالى تامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.